بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سوچا اس سورہ مبارکہ کا مضمون کیا ہے، اور یہ جو ایک ہم گروپ پڑھ رہے ہیں اس کا کہ اصل مضمون ہے آخرت، جزا و سزا۔ پچھلا 4 سورہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ ان ٹیون ہے، وہ بالکل اسی کے ساتھ ہم آہنگ ہے، وہی مضمون ہے پورے گروپ کا، بلکہ 2 گروپوں کا، سورہ قاف سے لے کے آخر تک تو مضمون ایک ہی ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کا ایک معین مضمون اور ہے، اور وہ ہے فتنہ، اہل ایمان کے لیے فتنہ جو اس دنیا میں، یعنی آزمائش، کسوٹی جس پر ان کو رگڑا جاتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اس فتنے کے بارے میں ہمارے منتخب نصاب میں جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے، اس میں اہم ترین سورۃ العنکبوت اور اس کے پہلے رکوع کی 13 آیتیں، اور فتنے کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے فتنے کی 3 نسبتیں ہیں۔ اللہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، یعنی اللہ امتحان لیتا ہے۔ لوگ لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں۔ ابو جہل نے فتنے میں ڈالا ہوا ہے، آل یاسر کو ستا رہا ہے ابو جہل، گویا کہ یہاں فتنہ میں مبتلا کرنے والا ابو جہل ہے۔ اور لوگ خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، اس معنی میں کہ انہیں مال اور اسباب سے محبت زیادہ ہو گئی ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا، اس لیے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ فتنہ ہے۔ جان لو کہ یہ مال اور اولاد کیا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اب اس کی محبت اگر تمہارے دل میں جتنی جائز ہے اس سے زائد ہو گئی، تم گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ اب یہ کہ تو فتنے کی 3 نسبتیں ہو گئی، لیکن ایک فتنہ جو پرسیکیوشن، تشدد، تعذیب، اہل ایمان کو ستایا جانا، ان کو ہلاک کر دینا، شہید کر دینا، جس کے لیے کہ واقع آتا ہے کہ سن 5 میں جب پرسیکیوشن شدید ہوئی ہے، سن 5 ہجری نہیں، سن 5 نبوی، آغاز وحی کے بعد 5واں برس مکے کے دور مکی میں جب بہت شدید پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے صحابہ کرام کی، تعذیب المسلمین، یہ گویا کہ ایک عنوان بنتا ہے سیرت کی کتابوں میں، جن میں کہ وہ بڑی ہمارے پاس موجود ہیں وہ واقعات ہیں۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا، حضرت خباب بن الارت کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو حضرت خباب بن الارت راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے، کہ ایک روز ہم حاضر ہوئے، مصائب کا پہاڑ ہم پر جو ہے ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکا تھا۔ ہم حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں، حضور اس وقت کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کا تکیہ لگا کر آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے جا کر عرض کیا، حضور اب یہ مصائب ناقابل برداشت ہو گئے، الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، یہ آزمائشیں ختم ہو، یہ مشکلات ختم ہو۔ تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا، آپ کے چہرہ پہ غضب کے اور غصے کے آثار ہوئے، اور آپ اٹھ کر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کا تو حال اس سے کہیں زیادہ سخت ہوا۔ وہاں یہ الفاظ آئے کہ ایسا بھی ہوا کہ کسی مومن کو لا کر اور زمین میں گڑھا کھود کر اور آدھا جو ہے ناف تک وہ گڑھے، اس گڑھے کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر ایک آرا سر پر رکھ کر اس کو چیرنا شروع کرتے تھے اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا جاتا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ آگ کے الاؤ جلا کر زندہ لوگوں کو اس میں جھونک دیا گیا، پھر بھی وہ صبر کرتے رہے۔ تم پر تو ابھی اتنی مصیبت آئی نہیں، تم ابھی سے جلدی بچا رہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر ابھی، تو ساحل میں گھبرا بھی گئی ہے، کچھ ایسا مجھے یا مصرع پورا یاد نہیں ہے، ابھی سے جلدی بچا رہے ہیں۔ اور یہی انداز ہے سورہ عنکبوت کا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو ستایا نہ جائے گا، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا، ان کو آزمایا نہ جائے گا، ان کو ٹھوک بجا کر دیکھا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھا ہے، اور ہم یہ جاننا یا یوں کہیے کہ اس کو ظاہر کر دینا، یہ ہماری سنت ثابتہ ہے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔
اور ساتھ ہی دھمکی دے دی ان کو جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے کہ جو لوگ یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو ان تکالیف میں مبتلا کر رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے تو انہوں نے بھی بڑی غلط رائے قائم کی ہے۔ ہماری پکڑ سے وہ بھی نہیں بچیں گے جب وہ وقت آئے گا۔ ابھی ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے کہ ہمارے ان بندوں کو آزما لو، ستا لو، دیکھ لو، جانچ لو، انہیں پرکھ لو، ان کا امتحان لے لو، ان کے صبر اور ثبات کا جو ہے امتحان کر لو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہارے لیے وہ تو پکڑ ہماری تیار ہے۔ یہ ہے مضمون اس سورہ مبارکہ کا۔ ان بطش ربک لشدید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ یقیناً جن لوگوں نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنوں میں ڈالا، ستایا، آزمائش میں ڈالا، اگر ان کے لیے اور پھر توبہ نہیں کی، اگر تو اس کے بعد توبہ کی ہے، ایمان لے آئے، تو ایمان لے آنا جو ہے وہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کی تو وہ جان لے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ عذاب ہے جو جلا کر انہیں کوئلہ بنا دے گا، حریق۔ اور ان بطش ربک لشدید، جان لے وہ کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت۔ یہ مضمون کہ جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا ہے، اور پھر اس کے بعد مدنی صورتوں میں بڑی کثرت سے آیا یہ مضمون، مکی صورتوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اصل میں مدنی صورتوں کے اندر پھر یہ مضمون ابتلا، آزمائش، فتنہ، امتحان، اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دینا چاہتا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو بھی جانچ لینا چاہتا ہے، کتنا کچھ کھوٹ ہے، کتنی کچھ اس کے اندر سچائی ہے، اور تمہیں علیحدہ کر دینا چاہتا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، جو منافق ہیں علیحدہ ہو جائیں، اور یہ بغیر آزمائش کے امتحان کے کیسے ہوگا؟ تو یہ مضمون اصلاً تو ہے مدنی صورتوں کا۔ مکی صورتوں میں سورہ عنکبوت میں یہ بہت وضاحت سے آیا، اور یہ پوری صورت اسی مضمون پر ہے۔